معزز محترم سامعین و حاضرین، ذی الحج کا ماہ مقدس چند ہی روز بعد پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فروز ہونے والا ہے۔ ماہ ذی الحج کی آمد سے قبل ذی الحج کے آداب اور اس کے فضائل کو جان لینا بہت ضروری ہے تاکہ اس مہینے کی برکتوں اور بہاروں کو وافر مقدار کے اندر سمیٹا جا سکے۔ سورہ اعراف میں 142 نمبر آیا مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر اس کے بعد 10 راتوں کو مزید زائد کیا۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں حضرت مجاہد اور دیگر جلیل القدر تابعین وہ فرماتے ہیں کہ یہ 30 راتیں جو پہلے والی تھی وہ ذی القعدہ کی تھی اور اس کے بعد اگلی جو 10 راتیں تھیں وہ ذی الحج کی تھی۔ اسی طرح والفجر ولیال عشر میں جو 10 راتیں ذکر کی گئیں اس سے مراد بھی ذی الحج کی 10 راتیں یا اس کے وہ 10 ایام ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 پہلے ایام کی فضیلت اور اہمیت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو رب ذوالجلال نے کلام کیا ان کو اپنی خاص قربت میں بلایا اور ان کو تورات کی جو الواح عطا کی یہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ بلکہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جن ایام میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جن ایام میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، جن ایام میں رب ذوالجلال نے ان کی جان کی قربانی کو قبول کیا، یہ ایام بھی ذی الحج کے پہلے 10 ایام تھے۔ ذی الحج کے پہلے 10 ایام کی فضیلت امام الانبیاء علیہ السلام نے خود بھی بیان کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من ھذا الایام یعنی 10 ذی الحجہ۔ فرمایا ذی الحج کے پہلے 10 ایام میں کیا جانے والا عمل دیگر ایام کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اب ان ایام میں کیا عمل کیا جائے تو اس حوالے سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جس کو امام طبرانی اپنی موجم میں روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ذی الحج کے پہلے 10 دن میں کیا جانے والا عمل دیگر دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی بنسبت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تو اب کیا کریں؟ فاکثروا فیہن من التسبیح والتحلیل والتحمید والتکبیر، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اس کی حمد کی جائے، تسبیح پڑھی جائے، کسی صورت میں بھی ہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہو یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہو یا دیگر تسبیحات ہوں، ان کی کثرت کی جائے۔ بلکہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا ان ایام میں جس عمل پر مواظبت تھی، آپ دائمی طور پہ جن ایام میں خصوصی اعمال کرتے تھے وہ فرماتی ہیں اربع لم تکن یدعوہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو امام الانبیاء علیہ السلام نے کبھی ترک نہیں کیا۔ ویسے تو کئی اعمال پہ حضور دوام فرماتے، مواظبت فرماتے، لیکن 4 اعمال کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دوام اور بڑی مواظبت کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ صیام عاشورہ 10 محرم کا روزہ، والعشر ذی الحج کے پہلے 10 ایام کا روزہ، وثلاثۃ ایام من کل شہر ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ، ورکعتان قبل الفجر اور فجر کی 2 رکعتیں جو سنتیں ہیں، یہ 4 چیزیں حضور بڑے دوام سے کرتے تھے۔ اب ذی الحج کے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کا اس حوالے سے بھی فرمان ہے جو امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں لاتے ہیں۔ فرمایا یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، ذی الحج کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب کا حامل ہے۔ وقیام کل لیلۃ فیہا بقیام لیلۃ القدر،
اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی قیام جتنی فضیلت رکھتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک روزے کی فضیلت کا حال کیا ہے۔ پھر انہی فضائل کو امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ فضیلت جو ایام آگے بڑھتے ہیں اور 9ویں ذی الحجہ آتی ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، تو اس کا روزہ وہ الگ طور پہ بڑی عظیم اور بڑی عظمت اور بڑی شان کا حامل ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، فرمایا ایک 9ویں ذی الحج کا روزہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقام رکھتا ہے کہ جو بندہ وہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں ہم اس کے حوالے سے 2 سال کے جو گناہ ہیں ان کے کفارے کا نظریہ رکھتے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 1 سال کی ایام کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام کے روزوں کو رکھا جائے۔ اب اسی طرح اس پہ ایک اور بڑی اہم بات جو ذی الحج کا چاند طلوع ہونے سے قبل کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں وہ ذی الحج کا چاند طلوع ہونے سے قبل، چاند نکلنے سے قبل وہ اپنے بالوں کو اگر ترشوانا چاہتے ہیں، مونچھوں کو کاٹنا چاہتے ہیں یا ناخن کاٹنا چاہتے ہیں تو اس سے قبل کاٹ لیں، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحج کا چاند طلوع ہونے سے قبل اپنے بال کاٹ لے، اپنے ناخن کاٹ لے، اور دیگر جو بھی بال وہ مونچھوں کے بال کاٹنا چاہتا ہے ان کو بھی وہ اس سے قبل کاٹ لے، تاکہ اس کے لیے یہ بات سنت کا اور فضیلت کا حامل بن جائے۔ لیکن جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، دین ایسا عظیم ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کا دامن بھی خالی نہیں چھوڑا، حضور نے ان کے دامن میں بھی کرم کی خیرات ڈالی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور امام حاکم اپنی مستدرک میں لاتے ہیں، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب شخص آیا، اس نے عرض کی حضور میں تو قربانی نہیں کر سکتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میرے لیے بھی کوئی ثواب ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی مونچھوں کے بال، اپنے سر کے بال اور اپنے ناخنوں کو ان کو کاٹ لے، تیرے لیے یہی قربانی کا حامل بن جائے گا اور اسی پہ قربانی کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا غرباء اور فقراء کے لیے اور دیگر وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی کوشش کریں کہ اس سنت پہ عمل کریں تاکہ ثواب کو سمیٹیں۔ اور آخری اور اہم بات، 9ویں ذی الحج پر ایک بڑا اہم عمل شروع ہوتا ہے جسے تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز سمیت تکبیرات تشریق کو پڑھا جائے۔ یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ صاحب عنایہ لکھتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ میں لے گئے، چھری چلا رہے ان کے گلے پر، جبریل امین فوراً آئے، اس ارادے سے جلدی میں تھے کہ کہیں چھری چلا نہ دیں، تو دور کھڑے ہو کر انہوں نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب یہ کلمات کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام نے جب سنے تو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ کلمات کہہ کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے قربانی کو قبول کر لیا تو انہوں نے یہ کلمہ دہرایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ہستیوں کے کلمات کو ملا کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کلمہ کو سنت بنا دیا۔ اور روایات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ 9ویں ذی الحج کی فجر سے 13ویں کی عصر سمیت ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیرات تشریق مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ کوشش کی جائے کہ ان اعمال کو ان ایام میں خصوصی طور پہ دوام کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو، حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔